آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی محبت تھی اور اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی محبت تھی، یعنی کہ اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی اور حسن، زینب، کلثوم اور رقیہ سے کم پیار کرتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقسیم نہیں تھی، بلکہ وہ سراسر رحمت تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری اولاد سے پیار تھا، ایسے ہی آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد کی اولاد سے بھی ویسے ہی پیار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی گود میں اٹھاتے، کاندھوں پر سوار کرتے، آپ کے لاڑ دیکھتے، لاڑ اٹھاتے اور آپ کے ساتھ کھیلتے۔ ان کی کسی بھی شرارت پر کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی اور نہ ہی کبھی چہرہ مبارک پر ناگواری کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور جب کبھی حسن و حسین آپ علیہ السلام کے دوش مبارک پر سوار ہوتے تو آپ علیہ السلام رب کریم سے اس انداز میں دعا کیا کرتے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت فرما، اور کوئی بھی جو ان کے ساتھ محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے، اس کی وجہ سے اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیتے، ان کے لیے کلمات خیر کہتے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے اور ایسے پاکیزہ الفاظ فرماتے جو ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برستی رہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر پلٹ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو گود میں لیا، پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہیں ہو گئے، چپ نہیں ہو گئے، تب تک آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، یا تو خود سیدہ فاطمہ کے گھر چلے جاتے یا ان کو اپنے گھر میں بلا لیتے۔ کہیں گلی کے اندر ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، فوراً اٹھا لیتے، سر اور چہرے کو چومتے، گلے کے ساتھ لگاتے اور دعائیں دیتے۔ اور واہ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت اور پیارا منظر ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ پیار کرنا۔ اور یہ محبت کی ایسی لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک ہمیں پیار، محبت اور شفقت سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کو وہی محبت، نرمی اور دعا دینے والا دل عطا فرمائے جیسا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔